دنیا میں موجود ہیں، اللہ کا وجود ہے، اور اس پر بڑے ہی عقلی دلائل، نقلی دلائل موجود ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی گروہ ایسا نہیں سوائے دہریوں کے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہو۔ غیر مسلم بھی اللہ کے وجود کے قائل ہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، مجوسی، سب اللہ رب العزت کو مانتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے دنیا میں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، اللہ کی توحید بیان کی، وحدانیت بیان کی، اللہ کی قدرت بیان کی، طاقت بیان کی۔ لاکھوں کی تعداد میں جس کے ہونے پر دلائل دے رہے ہوں، جس کا تعارف کرا رہے ہوں، تو اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جتنی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، طاقت کی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہیں۔ اللہ رب العزت بڑے خزانوں کے مالک ہیں، اللہ رب العزت بڑی طاقتوں اور قدرتوں والے ہیں۔ ساری کائنات کے نقشے اللہ رب العزت کے پاس ہیں، اور عجیب بات ہے، حیران کن بات ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک جتنے انسان آئے ہیں، کسی انسان کی دوسرے انسان سے شکل نہیں ملتی۔ شکلوں کے خالق اللہ ہیں، ان صورتوں کو تخلیق اللہ نے کیا ہے۔ لاکھوں کے مجمع میں والد اپنے بیٹے کو پہچان لے گا، حالانکہ سب کی 2 آنکھیں ہیں، 1 کان ہے، 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 1 ناک ہے، 2 ہونٹ ہیں، سب کے منہ میں دانت ہیں، سب کے سر پہ بال ہیں، لیکن شکلیں جدا جدا ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلاں کی بعین ہی شکل فلاں کے ساتھ ہے۔ تھوڑی بہتی تو بھائیوں کی ملتی ہے، آپس میں بہنوں کی ملتی ہے، والدین کے ساتھ ملتی ہے، لیکن ہو بہو کوئی ایک ہی شکل میں 2 ہوں، ایسے نہیں ہے۔ جڑوے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی بھی شکلیں ملتی ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی پہچان نہیں ہو رہی، پھر بھی پہچان کے لیے انہوں نے کوئی نہ کوئی نشانی رکھی ہوتی۔ اور اس سے بھی بڑی حیران کن بات، یہ انگوٹھا کیوں لگوایا جاتا ہے عدالتوں میں، کچہریوں میں، تھانوں میں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انگوٹھے کی لکیریں کسی دوسرے انگوٹھے کی لکیروں سے نہیں ملتی، بلکہ جتنے بھی دنیا میں انسان آ چکے ہیں، جتنے جا چکے ہیں، سب کے ہاتھوں کی، سب کی انگلیوں کی، سب کی انگلیوں کے پوروں کی لکیریں جدا جدا ہیں، کسی کی لکیر دوسرے سے نہیں ملتی۔ بال جدا ہیں، 1000 داڑھیوں والے ہوں، ایک کی داڑھی دوسرے سے نہیں ملے گی۔ کان کسی کے کان سے نہیں ملے گا، ناک کسی کے ناک سے نہیں ملے گی، ہونٹ کسی کے ہونٹ سے نہیں ملیں گے۔ پاؤں جہاں ہم مٹی پر رکھ دیتے ہیں نشان پڑ جاتا ہے۔ چور کو تلاش کرنے کے لیے کھوجی ہوتے تھے، یہ ان کا فن تھا کہ وہ قدم دیکھتے تھے، قدم کو دیکھ کر کئی قدم لگے ہوئے ہیں، کئی قدموں کے نشان آتے، ان میں وہ چور کے قدم کو پہچان لیتے اور وہ چور کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں، قدم دیکھتے جاتے ہیں، دیکھتے جاتے ہیں۔ یہ ایک فن ہے ان کا۔ قدموں کے نشانات جدا ہیں، ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ یہ تمام نقشے اللہ رب العزت نے ترتیب دی، یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ آوازیں مختلف ہیں، لاکھوں کے مجمع میں آپ کا بیٹا بولے تو باپ پہچان جائے گا،
آپ پہچان جائیں گے کہ یہ میرے بیٹے کی آواز ہے۔ فون پہ ایک دوسرے کی ہم آواز پہچانتے ہیں، فون کرتے ہیں، وہ پوچھتا ہے جی پہچان لیا؟ جی پہچان لیا، آپ کی آواز سے پہچان لیا۔ آوازیں اللہ تعالیٰ نے مختلف بنائی ہیں، چہرے مختلف بنائے ہیں، نقشے مختلف بنائے ہیں، صورتیں مختلف بنائی ہیں۔ یہ تو انسان ہے، جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ترتیب دی ہے۔ آپ جس گائے کے مالک ہیں، جس بھینس کے مالک ہیں، سینکڑوں کی تعداد کی بھینسوں میں وہ کھڑی ہے تو آپ پہچان جائیں گے۔ حالانکہ بھینسوں کا تو رنگ ہی بلیک ہے، سب سیاہ ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنی بھینس کو پہچان لیں گے۔ بکریوں میں آپ کی بکری کھڑی ہے تو پہچان لیں گے۔ تو ان کی خلقت جدا جدا ہے، اگر وہ ایک جیسی ہوتی تو ہم پہچان نہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی تخلیق بھی ایسے کی ہے، کوئی پہاڑ کسی دوسرے پہاڑ سے نہیں ملتا، ہر پہاڑ کا نقشہ جدا ہے، سب پہاڑ پتھروں کے ہیں لیکن ان کی صورت جدا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسانوں میں کتنے رنگ بھرے ہیں۔ حبشہ میں چلے جائیں تو اور رنگ ہے، افریقہ میں چلے جائیں تو اور رنگ کے ہیں انسان، سوڈان میں چلے جائیں تو اور رنگ کے، یعنی آپ چہرے سے اندازہ کر لیں گے کہ یہ فلاں ملک کا رہنے والا ہے۔ بنگال تو پاکستان کا حصہ تھا، لیکن ادھر کوئی بنگالی آ جائے، یہاں سے کوئی ادھر پاکستان نہیں چلا جائے، پہچان جائیں گے۔ انڈین پہچانتے ہیں ہم کہ یہ جی ہندوستانی ہے، اس کی شکل لگ رہی ہے کہ یہ ہندوستانی، یہ بنگالی ہے، یہ عربی ہے، یہ سوڈانی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے زبانیں کتنی پیدا کی ہیں اس کائنات میں، اس دنیا میں، بے شمار زبانیں، کوئی زبان دوسری زبان سے نہیں ملتی۔ اپنے پاکستان میں کتنی زبانیں، سندھی علیحدہ ہے، بلوچی علیحدہ ہے، پشتو علیحدہ ہے، پنجابی، پھر پنجابی زبان میں بھی کئی پنجابی ہیں، لاہور کی پنجابی اور ہے، گجرات کی اور ہے، سہیوال کی اور ہے، بہاول نگر کی اور ہے۔ پنجابی سے زبان نکلی ہے سریکی، سریکی زبانوں میں کتنا فرق ہے۔ بہاول پور اور بولتے ہیں، ملتان والے اور بولتے ہیں، ڈیرہ غازی خان والے اور بولتے ہیں، ہے سریکی۔ عربی زبان تمام زبانوں کی سردار زبان ہے، لیکن جدہ میں جائیں تو ان کی عربی اور ہے، مکہ والوں کی اور ہے، مکہ اور مدینہ کی ایک ہے، جدہ کی ان سے جدا ہے، اور ریاض میں جائے تو کچھ فرق ہے، یمن والوں کی اور جدا ہے، ترکی والوں کی ہے وہ بھی عربی لیکن وہ اور ہے، عمان والوں کی عربی اور ہے، فلسطین کی عربی اور ہے۔ زبان ایک ہے لیکن آگے سٹائل علیحدہ علیحدہ ہے، ان میں الفاظ کچھ اور آ گئے۔ اب ترکی بھی عربی بولتے ہیں لیکن ہم بالکل نہیں سمجھ سکتے، ہے وہ بھی عربی، مصری بھی عربی بولتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے تخلیق کیا ہے زبانوں کو، یہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل ہے، اللہ کا وجود ہے، اللہ موجود ہے۔ مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دہری آیا، اس نے کہا جی اللہ نہیں ہے، اگر ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں، مجھے بھی نہیں نظر آتا، کسی کو بھی نظر نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہی فارمولہ ہے، ہونے اور نہ ہونے کا یہی فارمولہ ہے کہ جو نظر آئے وہ ہے اور جو نظر نہ آئے وہ نہیں ہے، تو پھر تمہارے وجود کے اندر عقل کہاں ہے؟ یہ نظر آتی ہے، دماغ تو ہے لیکن عقل اور چیز ہے، کیونکہ عقل تو نظر نہیں آتی، لیکن لوگ تو عقل مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ عقل کا وجود ہے، عقل موجود ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ فرشتے موجود ہیں، نظر نہیں آتے، جنات موجود ہیں، نظر نہیں آتے۔
مدینہ شریف کا واقعہ، ایک نوجوان نے کہا جی میں جنات کو نہیں مانتا، اور وہ گالیاں نکالتا ہوں جنات کو، اور کہ جنات ہیں ہی نہیں، ایسے فراڈ ہے، کوئی جن جن نہیں ہے۔ اور اللہ کے بندے قرآن پاک میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ قرآن میں، اگر نہ ہوتے تو قرآن میں نہ ہوتا۔ مکہ مکرمہ میں ایک مسجد جن، وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز فجر تلاوت کر رہے تھے، جنوں کی ایک جماعت نے آپ کی تلاوت سنی اور بعد میں آپ پر ایمان لے آئے، جنوں نے آپ سے ملاقات کی اور آپ پر ایمان لے آئے۔ تو جن تو ہیں، اس نے کہا نہیں کوئی جن جن نہیں، وہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جن نے ہی، دو جنوں نے مل کر اس کی پٹائی کی اچھی طرح، بڑا مارا اور بتا کہ ہیں ہم یا نہیں، ہم جن نے۔ پھر اس کی توبہ ہوئی، اس نے کہا جی آپ کا وجود ہے، مار کھانے کے بعد مان گئے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ہوا ہے ہم محسوس کرتے ہیں مگر نظر تو نہیں آتی نا، حالانکہ سائنس کا فارمولہ ہے کہ ہوا ایک لمحہ کے لیے بند ہو جائے تو انسان ختم ہو جائے۔ انسانیت کی زندگی کا دار و مدار وہ ہوا پر ہے اور پانی پر ہے، اربع عناصر، ان میں ہوا پہلے نمبر پر ہے۔ ہوا نظر نہیں آتی لیکن ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ کا آپ نے جتنا تعارف کرایا اتنا کسی نے بھی نہیں کرایا، جتنی اللہ کی آپ نے تعریفیں کی ہیں۔ جو چیز نہ ہو اس کی تعریف کی جاتی ہے، جو ہوتی ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول نے آ کر اللہ کے ہونے کے دلائل دیے اور لوگوں کو دعوت دی کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک دہریے کا مناظرہ طے ہوا، یہ پنکھا چلا دیں، مناظرہ طے ہو گیا۔ کس بات پہ؟ کیونکہ پوری انسانیت میں دہری فرقہ ایسا ہے جو اللہ کے وجود کا منکر، اللہ کے قائل نہیں۔ تو دہریوں کا بہت بڑا پوپ، اس سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ طے ہو، وقت طے ہو گیا، میدان طے ہوا، جگہ طے ہوئی، لوگوں میں اعلانات ہو گیا، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جمع ہوئے، دہری جمع ہوئے، اسٹیج لگایا گیا، جس نے مناظرہ کرنا تھا دہری، وہ دہریہ سٹیج پر اس کو بٹھایا گیا۔ وقت مقررہ پر امام صاحب نہیں آئے، تاخیر سے آئے، بڑی انتظار کرتے کرتے پھر آئے، اور آپس میں چیمے گوئیاں ہونے لگی کہ دیکھو جی مسلمانوں کا امام ہے، وعدہ کیا اور پورا نہیں کیا۔ امام صاحب دیر سے آئے تو آتے ہی دہری نے سوال کیا کہ آپ دیر سے کیوں آئے؟ آپ تو وقت کے پابند ہی نہیں ہیں، وقت کی آپ کے یہاں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ میں نے وقت پر آ جانا تھا، راستے میں ایک مسئلہ بن گیا، مجبوری بن گئی۔ کیا مجبوری بنی جی؟ میری رہائش دریا سے پار ہے، دوسرے کنارے پر ہے۔ جب میں دریا پر پہنچا، دریا عبور کر کے آنا تھا نا، تو دریا پر کشتی نہیں تھی، میں بڑا پریشان ہوا۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی، اور ہوا یہ کہ بھئی یکا یک جو دریا کے کنارے پر درخت تھے وہ کٹنے لگ گئے، لیکن کاٹنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر اس کے خود بخود ہی تختے بننے لگ گئے، اور وہ خود بخود تختے جڑنے لگ گئے، جوڑنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ آنن فانن وہ کشتی تیار ہو گئی، اور پھر کسی نے اس کو دریا میں ڈالا نہیں، وہ خود بخود ہی سرک کر دریا میں آ گئی، اس لیے دیر ہو گئی۔
تو اس نے بڑا کہکا لگایا، ہنسا، اس نے کہا دیکھو مسلمانوں تمہارا امام، یہ کیسی کہانی اس نے بیان کی ہے، یہ سمجھ میں آنے والی ہے کہ خود بخود درخت کٹنے لگ گیا، خود بخود تختے بننے لگ گئے اور وہ تختے جڑنے لگ گئے اور اس کی کشتی بھی تیار ہو گئی اور خود بخود وہ دریا میں بھی آ گئی۔ ایسے بھلا ہو سکتا ہے؟ بغیر کسی کے کاٹنے کے درخت کٹ سکتے ہیں؟ تختے بنانے والا کوئی بھی نہیں اور خود بخود تختے بن سکتے ہیں، جڑ سکتے ہیں۔ کشتی کسی نے بنائی نہیں اور خود بخود کیسے بن گئی؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں آپ کے مقتدی امام۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہنسے اور فرمایا کہ عقل کے اندھے یہی بات تو میں تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں، جب خود بخود درخت کٹ نہیں سکتا، خود بخود درخت کے تختے نہیں تیار ہو سکتے، خود بخود کشتی نہیں بن سکتی، دریا میں خود آ نہیں سکتی، تو اتنا بڑا جہان خود بخود کیسے چل رہا ہے؟ تم جو کہتے ہو کہ اللہ نہیں ہے، تو بغیر اللہ کے، بغیر اس کائنات کے مالک کے یہ اتنا بڑا جہان کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ سورج مشرق سے خود بخود نکل رہا ہے؟ یہ خود بخود ہی غروب ہو رہا ہے؟ رات کے آنے میں کیا خود بخود چاند روشن ہو جاتا ہے، ستارے جگمگا اٹھتے ہیں؟ نہیں، اس جہان کو بنانے والا بھی کوئی ہے، اس کے بنانے والا بھی ہے، اس کے بسانے والا بھی ہے، کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ تم نہیں مانتے ہو، لیکن اس کے چلانے والا جو ہے اس کو اللہ کہا جاتا ہے، اور وہ ایک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو لاجواب ہو گیا۔ اگلا سوال اس نے یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ اللہ ہے تو وہ دیکھتا کس طرف ہے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ چراغ لایا جائے۔ چراغ لایا گیا، اس کو آگ لگائی، وہ روشن ہو گیا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اس کی روشنی بتاؤ کس طرف ہے؟ انہوں نے کہا جی چاروں طرف ہے۔ کہا کہ جیسے چراغ کی روشنی، چھوٹا سا چراغ ہے اور اس کی روشنی چاروں طرف ہے، میرا اللہ بھی چاروں طرف دیکھ رہا ہے، ہر طرف اس کی نظر ہے۔ پوری کائنات اللہ کے سامنے ایسے ہے جیسے یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، باریک بھی ہے، بصیر، دیوار چیر کر بھی دیکھنے والا، پتھروں کے اندر چلنے والی مخلوق کو دیکھنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام نے چلتے چلتے جنگل میں جا رہے تھے اور چلتے چلتے ذہن میں ایک سوال آیا اور عرض کی، یا باری تعالیٰ، تو رازق ہے اور اتنا بڑا رازق ہے، تیری مخلوق تو پہاڑوں کے اندر بھی ہے، تیری مخلوق تو زمین کی تہہ میں بھی ہے، تیری مخلوق تو سمندر کی تہہ میں بھی ہے، لیکن وہاں ان کو تو روزی کیسے دیتا ہے؟ یہ بات سمجھ سے باہر ہے، عجیب رازق ہے۔ دل میں جب یہ سوال آیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے القاء ہوا کہ میرے کلیم، یہ جتنے پتھر تمہیں نظر آ رہے ہیں، ان پتھروں میں سے ایک پتھر اٹھاؤ۔ متعین نہیں کیا، جتنے پتھر ہیں ان میں سے ایک پتھر اٹھاؤ۔ اٹھا لیا، اب اس کو توڑو۔ توڑ دیا، جب اس کو توڑا نا تو اس سے ایک اور پتھر نکلا، فرمایا کہ اس کو بھی توڑو۔ جب اس کو توڑا تو ایک اس میں سے چھوٹا سا تیسرا پتھر نکلا، حکم ہوا کہ اس کو بھی توڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو توڑا، تیسرے پتھر کو، تو اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلا اور کیڑے کے منہ میں سبز پتا تھا اور وہ اللہ کی تعریف کر رہا تھا، گنگنا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے، سبحانک من یرانی ویسمع کلامی ویرفع مکانی ویرزقنی، یہ کہہ رہا ہے، یہ میری تسبیح بیان کر رہا ہے، چار جملے کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ میری بات کو ان تین پتھروں کے اندر بھی سن رہا ہے،
مجھے پہچان رہا ہے، مجھے جان رہا ہے، اور وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور 3 پتھروں کے اندر بھی مجھے رزق دے رہا ہے، اور رزق بھی مجھے تازہ دے رہا ہے، کیونکہ تازہ سبز پتہ اس کے منہ میں تھا 3 پتھروں کے اندر، اور وہاں تو کروڑوں پتھر پڑے ہوئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ پتہ چل گیا کہ تو کتنا بڑا رزاق ہے، کیسے تو روزی دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک وہاں پر کھجور کا درخت ہے اور اس کا صرف تنا ہے، شاخیں نہیں ہیں، اور خشک تنا ہے، اور ایک چڑیا کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد آتی ہے اس درخت کے اوپر بیٹھ کر پھر چلی جاتی ہے، پھر آ جاتی ہے بیٹھ کر پھر چلی جاتی ہے، پھر آتی ہے بیٹھ کر پھر چلی جاتی ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، تو میں نے کہا یہ دیکھنا چاہیے کہ اس تنے کے اوپر ہے کیا کہ بار بار چڑی کیوں جاتی۔ تو میں نے اس پر چڑھنے کا انتظام کیا، میں چڑھ گیا، وہاں دیکھا تو اس تنے کے اندر خول میں ایک کالا سانپ بیٹھا ہوا تھا، اور جو آنکھوں سے اندھا تھا، اور چڑیا پانی منہ میں لے کر آتی ہے، چونچ میں پانی لاتی ہے، اس سانپ نے منہ کھولا ہوا ہے اور اس کو منہ میں وہ پانی ڈالتی۔ اس چڑیا کی کس ذات نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ اندھے سانپ کو جا کر پانی پلا؟ اندھے سانپ کی روزی کا انتظام اللہ نے کیسے کیا؟ کتنا بڑا رازق ہے۔ وہ کہا کہ چراغ کی روشنی جیسے ہر طرف ہے، اللہ بھی ایسے ہی ہر طرف دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ اللہ اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ وہ جو اللہ کا منکر ہے تو وہ تو تمام کتابوں کا بھی منکر ہے جو اللہ نے نازل کی ہیں، اس کے سامنے کتابی دلائل کافی نہیں ہے، کتابوں کو وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ دلائل دیے جائے۔ جو آدمی قرآن کو مانتا نہیں ہے، اب قرآن سے اس کو دلائل کیسے دیے جائیں؟ اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوگا، وہ کہے گا میں تو مانتا ہی نہیں۔ تو عقلی دلائل سے اس کو منوایا گیا، ثابت کیا گیا۔ اس نے کیا کہا کہ تمہارا اللہ ہے تو بتاؤ نظر کیوں نہیں آتا؟ نظر تو آنا چاہیے نا۔ وہی سوچ ان کی کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ ہے ہی نہیں، جو نظر آئے بس وہ ہے۔ تو امام صاحب نے کہا دودھ منگایا جائے، دودھ لایا گیا، سامنے رکھا گیا، فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ مکھن کہاں سے نکلتا ہے؟ اس نے کہا جی دودھ سے۔ مکھن جب دودھ سے نکلتا ہے تو آپ ذرا دودھ میں دکھائیں مکھن ہے، انگلی لگائیں ایسے، اس کو ہلائیں، دوربین لگائیں، دیکھیں کہ دودھ کے اندر مکھن نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی مکھن تو نہیں نظر آ رہا۔ تو آپ کہتے بھی ہو کہ مکھن ہے، دودھ سے مکھن نکلتا ہے، لیکن اب تو نظر نہیں آ رہا دودھ میں مکھن، اور کہتے بھی ہو کہ مکھن ہے۔ اور کہا جیسے دودھ میں مکھن ہے مگر نظر نہیں آ رہا، کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ ہے مگر نظر نہیں آتا۔ ہماری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ یا باری تعالیٰ روزانہ تجھ سے باتیں کرتا ہوں، کوہ طور پہ آ کر ذرا اپنا دیدار تو کرا دے کسی وقت، آواز تو میں سنتا ہوں، جب باتیں کرتا ہوں تو بہت مزہ آتا ہے، بڑا سکون آتا ہے، آپ کی پیاری آواز سنتا ہوں تو سکون پاتا ہوں۔ تو جب آپ کی آواز میں اتنا جب سکون ہے تو آپ کے وجود میں کتنا سکون ہوگا۔ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا تمہاری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں ہے تم دیکھ سکو، دنیا میں کوئی بھی نہیں دیکھ سکا، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا سوائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کی آنکھوں میں کتنی طاقت رکھی ہے۔ آپ نے شب معراج اللہ رب العزت کا دیدار کیا، معراج کی رات آپ کو دیدار ہوا۔
اور ادھر کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ وہاں دیدار ہو رہے ہیں، یہاں اسرار پر بھی دیدار نہیں ہو رہا، نہیں دیکھ سکتے، تمہاری آنکھوں میں طاقت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اصرار، کہتے یہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر تھے، جب بار بار اصرار کیا تو اللہ رب العزت مان گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، کوہ طور پر آ جائیں فلاں دن، میں اپنی کروڑوں تجلیات میں سے ایک تجلی، صرف ایک چھوٹی سی تجلی کی کرن اس پہاڑ کی چوٹی پر ڈالوں گا، تم نے پہاڑ کو دیکھتے رہنا، اگر تم یہ میری ایک تجلی برداشت کر گئے تو پھر تم میرا دیدار کر سکو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آ گئے، اللہ رب العزت نے اپنی ایک تجلی، تھوڑی سی جھلک نور کی تھوڑی سی چمک، لائٹ پہاڑ کی چوٹی پر ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ وہ پہاڑ فوراً آنن فانن ریزہ ہو گیا، مٹی بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش آئی تو پھر ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگنے لگے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو اتنی تجلیات والا ہے کہ ایک تجلی کی جھلک میں نہیں برداشت کر سکتا، میری آنکھیں چدھا گئی ہیں، میرے وجود میں درد پیدا ہو گیا، میرے حواس اڑ گئے، ہوش میں کھو بیٹھا ہوں، تو اتنا، تیری شان اتنی وراء الورا ہے، اتنے نور کی تجلیات میں تو بستا ہے کہ میں نور کی تجلیات کی ایک جھلک بھی برداشت نہیں کر سکتا، آنکھوں میں طاقت نہیں ہے۔ لیکن یہ طاقت اللہ تعالیٰ جنت میں اہل جنت کو دیں گے کہ جنتی لوگ ہر جمعے کو اللہ کا دیدار کیا کریں گے، اللہ ان کو دیدار کرائیں گے جنت میں، اور دنیا میں اپنے محبوب کو دیدار کرایا، حضور دیکھ کر آئے، دیدار کر کے۔ تو اس نے کیا کہا؟ تو امام صاحب نے کہا کہ دودھ میں مکھن موجود ہے، تم بھی مانتے ہو، لیکن مکھن نظر نہیں آ رہا، کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ ہے مگر اللہ نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا میرا ایک سوال اور ہے، تم کہتے ہو اللہ ہے، تو اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اللہ سے پہلے کون ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا آپ کو گنتی آتی ہے؟ جی آتی ہے، 1 سے لے کر 5 تک گنتی، 1 سے لے کر 5 تک گنتی۔ مجمع ہنسا، 5 تک بھی گنتی نہیں آئے گی، یہ پوچھنے کی بات ہے۔ کہا کہ پھر گنتی سناؤ۔ انہوں نے کہا جی 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، 4 کے بعد 5۔ ماشاء اللہ پاس ہیں، اب اس کو الٹ لے آئیں، 5 سے پہلے 4، 4 سے پہلے 3، 3 سے پہلے 2، 2 سے پہلے 1، تو 1 سے پہلے، انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں۔ اگر 1 سے پہلے کچھ نہیں تو اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں۔ تو امام صاحب کی یہ عقلی دلائل سن کر وہ مجبور ہو گیا پیارے آقا نبی کریم کا کلمہ پڑھنے پر، اور اس مجمع میں جتنے بھی منکر خدا تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اللہ ہے، اللہ کا وجود ہے، اللہ ہے تو یہ آسمان بنے ہیں، اللہ ہے تو زمین بنی ہے، اللہ ہے، کوئی ان کے بنانے والا ہے تو پہاڑ کھڑے ہوئے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، سورج نکل رہا ہے اپنے مقررہ وقت پر نکلتا ہے، کبھی تاخیر نہیں کی سورج نے، جو اس کا وقت ہے اس پر نکلے گا تو اس کو نکالنے والا، جو اس کا وقت ہے غروب ہونے کا اس پر غروب ہوگا۔ ستاروں کو روشنی کس نے دی؟ چاند کو چمک کس نے دی؟ سورج کو ضیاء کس نے دی؟ پہاڑوں کو بلندی کس نے دی؟ آسمان بغیر ستون کے کھڑے ہیں، یہ کون کھڑا کرنے والا؟ زمینیں بچ چکی ہیں،
اور یہ زمین پانی پر ہے، نیچے پانی ہے، کیونکہ اصل پوری کائنات میں پانی ہے۔ پھر اس پانی پر زمین کو بچھا دیا گیا۔ پھر جب یہ زمین حرکت کر رہی تھی تو اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے میخیں ٹھوکی، اور یہ پہاڑ اس زمین کو مضبوط کرنے کی میخیں، یہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ رکھے۔ زمین کی ابتدا بیت اللہ سے ہوتی ہے، کیونکہ بیت اللہ جہاں پر موجود ہے یہ زمین کا بھی درمیانی ہے اور آسمان کا بھی درمیان۔ زمین و آسمان کا بالکل نقطہ مرکز بیت اللہ ہے، جہاں سے زمین پھیلائی گئی ہے، یہاں سے آغاز ہوا ہے زمین کا۔ پہلے نیچے پانی ہے، اور ایک بزرگ ہمیں چند سال پہلے ملے تھے مکہ مکرمہ میں، وہ کہہ رہے تھے کہ اب بھی اگر یہاں سے بیت اللہ کے دروازے کی بنیادوں سے زمین کھودی جائے تو نیچے سے پانی نکلے گا، نیچے سارا پانی ہے۔ بیت اللہ کی بنیادیں پانی پر ہیں، یہ سب پانی پر کھڑا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے۔ جب اللہ ہے اس لیے تو کہا گیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ کہ انہوں نے اللہ کا تعارف کرایا، پھر نبی برحق آخر الزمان پیغمبر پر ایمان لاؤ کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ ایمان کی دعوت اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ ہے، رسول ہے، نبی ہیں، یہ پورا نظام ہے۔ جب یہ ہے تو انہوں نے دین اسلام کی صورت میں ہمیں نظام بھی دیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔